إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے تینوں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور عموماً آپ کبھی زین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی بغیر زین کے بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہتھیار اور گھر گرہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ گھر گرہستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیشہ کنگھی اور قینچی اور مسواک ہمیشہ رہتی تھی۔ بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر ڈالتے تھے۔ 100 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اونٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گھنڈی لٹکی ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ مشرکین جل اٹھیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے سردار ابو جہل کی اونٹنی ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے دشمن ہوں اور ان کا سامان کبھی قبضے میں آئے تو ان کو جلانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے، داہنی طرف سے پسند کرتے تھے۔ جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ استنجا وغیرہ اور گندگی وغیرہ بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ مونچھوں کو ترشواتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں، جو مونچھوں کو نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج بہت سارے لوگ اتنی موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ مونچھوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈاکو شیطان لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مونچھوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کراؤ۔ مگر افسوس اس نبی کی سیرت طیبہ کے پڑھنے والے اور سننے والے آج داڑھیاں مڈاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، الٹا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خیر، گھروں کی صفائی وغیرہ آپ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا کرتے تھے۔ مسواک وغیرہ آپ کی مرغوب چیز تھی۔ خوشبو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی پوری زندگی چلنا اٹھنا بیٹھنا، میرے عزیز میرے بھائیوں میرے دوستوں، سیرت طیبہ مکمل طور پر یعنی اس کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے۔ لیکن آئیے مزید چند واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ آپ بھی انسان تھے، آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو اور سردی اور گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات سے جو ہے متاثر نہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی مشاکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر اور عزیمت کے ساتھ اس کو جھیلا ہے۔ آپ کے بچوں کی وفات ہوئی، آپ کے بیوی کی وفات ہوئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی، آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان تمام سب واقعات سے نہیں پسیجتا تھا؟ بے شک پسیجتا تھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے۔ جب خوشیوں کا موقع آتا تو آپ خوش بھی ہوتے، اور جب غموں کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غموں کا موقع آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ
कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब उन से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये, जब उनकी वालिदा जब बड़े हुए और नबी बनाए गए, उस वक्त माँ की याद जब ने सताया तो माँ ठीक है शिर्क की हालत में मरी हैं, जिस हालत में मरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि अपनी माँ के लिए कम से कम हम दुआ करें। चुनांचे रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र को देखने के लिए सहाबे कराम के साथ गए, और रावी कहते हैं सही मुस्लिम के अंदर और मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा और बरीरा का बयान है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से इजाज़त मांगी कि मैं अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत करूं, तो अल्लाह तबारक ताला ने वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा की कब्र की ज़ियारत के लिए गए, और जब वालिदा की कब्र के पास बैठे, अल्लाह अकबर, वो बचपन के ज़माने याद आए और माँ की ममता से एक यतीम महरूम, माँ के प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत से जब माँ के प्यार का मौका आया तो वो ख़ुद चल बसी। उसने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंसान थे, माँ की कब्र के सरहाने बैठे, तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आपकी आँखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, आप रोने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 7 सहाबे कराम थे, जब उन्होंने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ारो क़तार रो रहे हैं तो वो भी रो पड़े। और हज़रत बरीरा कहती हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा जितना माँ की कब्र के सरहाने बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सहाबे कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रो रहे हैं, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने माँ की मग़फ़रत के लिए अल्लाह से इजाज़त मांगी तो अल्लाह ताला ने मुझे मग़फ़रत मांगने से मना फरमा दिया, मुझे मग़फ़रत मांगने से मना फरमा दिया, इसलिए इतना रो रहा हूँ। इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा थे, जिन्होंने आपको पाला और पोसा था, रिवायतों में आता है कि आमिना के इंतकाल के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने आपको गोद आगोश मोहब्बत में लिया था, और जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि बड़ी शफ़क़त और बड़ा प्यार करते थे, और वालिदैन का साया जब सर से उठ जाता है, माँ भी ना हो और बाप भी ना हो, तो जाहिर है कि दादा ही शफ़क़त और प्यार करता है। चुनांचे दादा के इंतकाल के बाद तबक़ात इब्न साद में हज़रत उम्मे ऐमन का बयान है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 बरस के थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी 8 बरस के थे कि दादा की वफ़ात हो गई। तो जब दादा का जनाजा उठा तो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के दिन देखा कि जब उनका जनाजा उठा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे ही थे ना, अभी तो छोटे ही थे, लेकिन दादा की शफ़क़त और दादा की मोहब्बत में रोते पीछे रोते हुए गए, कब्रिस्तान तक दादा की शफ़क़त और मोहब्बत में रोते रोते गए। इसी तरह दादा के बाद अबू तालिब की जब वफ़ात हुई, जब उनकी मौत आई, चूँकि ये आखिरी सहारा थे, तो रिवायतों के अंदर आता है कि मौत के आखिरी लम्हे में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा को पेश किया, दावत पेश की तौहीद की कि चचा कलिमतुन वहाद जो बिहा इंदल्लाह, ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह के हम बख्शवा लेंगे। लेकिन फिर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और कहा नहीं, बल्कि इख्तरतु नार अलल आर, मैं आग को गवारा करता हूँ, लेकिन मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे मरने के बाद मेरे कबीले के लोग ये कहें कि अबू तालिब मरते मरते बाप दादाओं के दीन से फिर गया है। चुनांचे जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो वो साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमों का साल करार दिया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ, और इस तरह से उनकी वफ़ात के बाद वो ज़ारो क़तार रो पड़े। ज़ारो क़तार इसलिए कि वो चचा जो ज़िंदगी भर सहारा बना, आखिरी वक्त में हम उसकी मदद ना कर सके, वो कलमा नहीं पढ़ सकता, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। चुनांचे हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ गुस्ल देकर कफन वगैरह पहना कर उनको दफन कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तदफीन में शरीक नहीं हुए क्योंकि मुशरिक थे, वो कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा था। चुनांचे हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह मुझे हुक्म दिया था मैंने वैसे ही किया। फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कई दिन तक घर से बाहर न निकले। चचा की मग़फ़रत के लिए अल्लाह तबारक ताला से कहने लगे मैं दुआ करता रहूँगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ख़ुद मना फरमाए। चुनांचे अपनी चचा के लिए दुआ करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में ये आयत सूरह तौबा के अंदर ये आयत उतारी कि मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि नबी को और इसी तरह उन लोगों को जो ईमान रखते हैं ये उनके लिए लायक और ज़ैबा नहीं देता कि जब ये वाज़ेह हो जाए कि ये मुशरिकीन हैं, हक़ वाज़ेह हो गया और ये भी वाज़ेह हो जाए कि ये मुशरिकीन हैं, ये जहन्नमी हैं, तो फिर उनके लिए वो बख्शिश की दुआ करें, भले वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करना बंद कर दिया। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आती, ये वो बीवी थी जैसा कि मैंने बताया कि अपना सारा माल, अपनी सारी तिजारत, अपनी सारी दौलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर उन्होंने निछावर कर दिया था। चुनांचे आपको मालूम होना चाहिए कि जब गारे हिरा में वही सुनी और उस वक्त अल्लाह के नबी कांपते हुए अपने घर की तरफ हज़रत खदीजा कुबरा के पास आए और कहा ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ। लरजते कांपते घबराहट की हालत में कहने लगे खदीजा आज मैंने वो बात सुनी है और वो बात देखी है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी और कभी नहीं देखी। मुझे डर है कि कहीं मैं मर न जाऊँ और मैं हिलाको बर्बाद ना हो जाऊँ। तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं आपको क्या हो गया है, आप कैसी बातें करते हैं। नबी ने सारा वाक़या बयान किया तो हज़रत खदीजा ने तसल्ली के जो जुमले हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे और जो जुमले कहे वो तारीख़ ने नोट किए हैं। खदीजा कुबरा ने कहा कि कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीका अल्लाहु अबदा इन्नका तसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुक़री ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे आका, आपको डर किस बात का है? अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हर तकलीफ से बचाएगा। क्यों? मैं देखती हूँ कि आप अक़रबा से हुस्न सलूक करते हैं, बेवाओं और यतीमों और बेकसों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत ज़दों से हमदर्दी आप करते हैं। अल्लाह आपको कभी रुसवा और ज़लील नहीं करेगा। उसके बाद हज़रत खदीजा कुबरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेकर तौरेत और इंजील के एक बहुत बड़े आलिम वरक़ा इब्न नौफल के पास गईं और वो वाक़या बयान किया तो वरक़ा ने भी कहा कि ये तो वही नबी है, ये तो वही नामूस है, फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करता था। और मुझे और ताज्जुब से पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे, मैं तुझे एक बात बतलाता हूँ कि एक दिन आएगा कि तेरी कौम तुझे मक्का से बाहर निकाल देगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या मुझे अब मुखरिजी है ना, क्या मेरी कौम मुझे मक्का से बाहर निकालेगी? और वरक़ा ने कहा हाँ, इस दुनिया में जिसने ये दावत पेश की है जो तुम पेश कर रहे हो, ये तालीम जिसने भी पेश की है, उसकी कौम ने उसके साथ यही सलूक किया है कि उसे बस्ती से बाहर निकाला गया है। काश मैं हिजरत तक मौजूद होता और मैं तुम्हारी खिदमत करता। इस वाक़े के चंद दिन के बाद वरक़ा इब्न नौफल अल्लाह को प्यारे हो गए, मर गए वो। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का जब ऐलान किया तो कुफ़ार की तरफ से जिस रहतान व तशनी के नश्तर चलने लगे। जब कुफ़ार की बेहुदा बातों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीदा खातिर होते और परेशान होकर के घर आते तो खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती कि अल्लाह के नबी आप रंजीदा न हो, भला कोई ऐसा रसूल भी आया है जिसका लोगों ने तमस्खुर और जिसका लोगों ने मजाक ना उड़ाया हो। आप कोई नए रसूल नहीं हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए, उनका तमस्खुर और उनका मजाक उड़ाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन भर तबलीग करते, दिन भर लोगों को दावत देते, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाते, ज़ख्म खाते और शाम को जब घर लौटते तो हज़रत खदीजा कुबरा आपके ज़ख्मों को धुलती और उसके ऊपर दवाएँ लगाती, फाये रखती, आपको अपनी बाहों में लेकर अल्लाह के नबी के ढारस बधाती और तसल्ली देती थी, हौसला बढ़ाती थी। और हज़रत खदीजा की बातों को सुनकर आपको दिली तस्कीन और सुकून मिलता था और फिर ताज़ा दम होकर फिर एक नई स्पिरिट, नई रूह लेकर दूसरे दिन फिर सुबह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ार में, लोगों के गाँव में, लोगों के महल्लों में, लोगों के घरों पर दावत और इरशाद के लिए निकल जाते। हज़रत खदीजा कुबरा का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो गुजरा हुआ दिन था वो बड़ा ही पुराशोभ दौर था जो ज़माने गुजारे थे। उम्मुल मोमिनीन
نبی ام المومنین خدیجہ کبریٰ آپ کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں جھیلتی تھیں، اور آپ نے بڑے ہی برے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کبریٰ سے بے حد محبت تھی، بے حد محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس سال کو بھی غموں کا سال قرار دیا، اور چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ بہت ہی زار و قطار روئے، اور دفن کے بعد بھی جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہوتا تھا، کہیں ان کی یاد آتی تو وہ رو دیتے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے ہماری بیوی خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں اس کا گوشت ان تک پہنچا دو، ان تک پہنچا دو۔ ایک مرتبہ ام المومنین ایک دفعہ جب سن 2 ہجری میں، غور سے سنیے ذرا، سن 2 ہجری میں معرکہ بدر پیش آیا، اور معرکہ بدر میں 70 کفار قید کر لیے گئے، جس میں حضرت ابو العاص اس وقت کافر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی قید کر کے آئے، پکڑے، کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ کچھ مجبوری میں پھنس گئے تھے، اس لیے ان کو بھی کفار کے ساتھ ان کو آنا پڑا تھا۔ لیکن ان کی بیوی پہلے ہی سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹی پہنچ چکی تھی، لیکن داماد وہیں تھا۔ ابو العاص ابن ربیع قیدیوں میں تھے، زینب ان کی بیوی تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے شوہر گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ قیدی جو گرفتار ہیں ان کی طرف سے جو فدیہ دے گا، ان کے گھر والے جو مال دیں گے تب ان کو آزاد کیا جائے گا، بغیر پیسہ یا مال دیے ہوئے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ہی کے گھر میں تھیں۔ جب انہوں نے سنا کہ میرے شوہر بھی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں تو حضرت زینب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، انہوں نے وہ ہار جو ان کی ماں نے شادی میں انہیں پہنایا تھا خدیجہ کبریٰ نے، وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خادم کے ذریعے سے بھیجا، اور کہا کہ میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے، یہ فدیہ ہے میرے شوہر کا۔ جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو قیمتی ہار تھا جو خدیجہ کبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو پہنایا تھا شادی کے وقت، جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو 25 برس کا وہ محبت کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی جب وہ نشانی دیکھی ہار کی شکل میں، تو روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد اور تاریخ طبری نے اس کو نوٹ کیا ہے، کہا جب نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ 25 برس کا واقعہ بیوی کو مرے ہوئے ہو گیا تھا، وہ واقعہ یاد آیا، رو پڑے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو، اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ سر اطاعت تسلیق خم ہے یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دوبارہ اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دیا۔ اور ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوا جتنا مجھے رشک خدیجہ الکبریٰ کے اوپر ہوا ہے۔ میں رشک کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ پر۔ ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن خدیجہ الکبریٰ کی بہن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں،
اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت مانگی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز چونکہ بہن تھی خدیجہ کبریٰ کی، بہنوں کی آوازیں، بھائیوں کی آوازیں بھی فطری طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ابھی ان کی آواز نکلی تھی دروازے پر، خدیجہ کبریٰ کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی۔ نبی علیہ السلام، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کان میں ان کی آواز پڑی، ان کا پڑھنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی یاد آئی، اور آپ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو، مجھے لگتا حالہ آئی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، ایک بڑھیے کو یاد کر کے آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑھیے سے اتنی محبت ہے؟ میں آپ کے پاس موجود ہوں، جوان ہوں، آپ اس بڑھیے کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی اچھی بیویاں دی ہیں۔ الاستیعاب کتاب ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس سے اچھی مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، ہرگز نہیں۔ وہ تھی عائشہ، تم کو نہیں معلوم ہے، وہ تھی جب پورے مکے کے لوگ مل کر مجھے جھٹلا رہے تھے تو وہ تنہا میری تصدیق کر رہی تھی، میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ کافر تھے، اللہ کا انکار، میرا انکار کرتے تھے، وہ اکیلی میرے اوپر ایمان لائی ہوئی تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ تھی جب مکے کے لوگ اور پوری دنیا مل کر کے میری بربادی چاہ رہے تھے، میرا سہارا نہیں تھے، وہ اکیلے تنہا طرح میری مددگار تھی۔ اس کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اسے ام المومنین عائشہ سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے جب بھی ان کا تذکرہ آتا۔ اسی طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ بھی انسان اور کس طرح سے محبت اور شفقت نبی علیہ السلام کو تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی 2-4 واقعات آپ کو بتاؤں۔ آپ کی اپنے اولاد سے اپنی جس طرح ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے محبت تھی، امت سے بھی محبت تھی۔ اس کے بھی 2-4 واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سن 2 ہجری کو جب معرکہ بدر پیش آیا، حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حضرت عثمان سے کہا چیچک نکلے ہوئے ہیں، تمہاری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے تم یہی رہو، ہم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام چھوڑ کر کے عثمان کو اور اپنی بیٹی کو بیماری کی حالت میں بدر گئے۔ چنانچہ وہاں جو ہوا سو ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن جب مدینے کے اندر صحابی فتح کی خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں، وہ اس وقت وہ عالم تھا کہ مدینے کے لوگ حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کے وفات کی اطلاع ملی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے اختیار رو پڑے۔ پھر جب آپ مدینہ واپس آئے تو رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا رقیہ، عثمان بن مظعون جا چکے ہیں، تم بھی ان سے جا ملو۔ نبی علیہ السلام کا یہ، اور یہ عثمان بن مظعون وہ تھے، نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے، ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی تو عورتوں میں کوہرام مچ گیا، ایک طرح سے کوہرام مچ گیا۔ حضرت فاطمہ جو رقیہ کی بہن تھیں، قبر کے پاس سرہانے بیٹھ کر روتی، اللہ کے نبی اپنے چادر مبارک سے ان کی آنکھوں کو پوچھتے کہ بیٹی، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ کی قدر پر صبر کرنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی تمام نرینہ اولادیں وفات پا گئیں، اور سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اسی طرح حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی، اور ابو العاص جیسا کہ بتایا جنہوں نے ہار بھیجا تھا، حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ آیا کہ ہجرت کر کے جب نبی کی خدمت میں آ رہی تھی، اس وقت ایک خبیث کافر نے مکے کے
احبار ابن اسود نے ایسا نیزہ تان کر کے مارا کہ پیٹ میں حضرت زینب کے بچہ تھا، وہیں اونٹ سے گری اور وہ حمل وہیں ساقط ہو گیا، بچہ ساقط ہو گیا۔ چنانچہ یہ احبار ابن اسود اس وقت کافر تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے یہ مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کے اس جرم کو معاف فرما دیا۔ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ہند نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا، پیٹ کو چاک کروایا، کلیجے کو کٹوایا، جگر کو کٹوایا، اور کچے کلیجے کو اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ نگل نہ سکی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ہند بھی مسلمان ہو گئیں، اور اللہ کے نبی نے سب کے جرم کو معاف فرما دیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ حضرت وحشی سے اللہ کے نبی یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے اس مظلوم اور ہاتھ اور جسم اور پیٹ چرے ہوئے چچا حمزہ کی یاد آ جایا کرتی۔ انسان تھے، دل بھرتا ہے۔ یہی وقت تھا کہ نبی کریم جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت نہ دیکھی تھی۔ اسی اسنا میں ابھی نبی علیہ السلام آنسو ہی بہا رہے ہیں چچا کی لاش کو دیکھ کر۔ اسی اسنا میں حضرت حمزہ کی سگی بہن، حقیقی بہن جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی، اپنے محبوب اور بہادر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر کے دوڑی ہوئی مدینے سے احد کی طرف آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت صفیہ کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ ہی کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر تھے، زبیر کو کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو روکو اور حمزہ کے پاس اپنی ماں کو مت آنے دو۔ چنانچہ جب بے تحاشا وہ دوڑی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، اس وقت بیٹا سامنے آ گیا، کہا اماں آپ حمزہ کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا میرے بہادر بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے؟ حضرت زبیر نے کہا یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتی، ابا جان آپ لاش کے قریب نہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت صفیہ سمجھ گئیں یہ معاملہ کچھ الٹا سیدھا ہے، ضرور میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، چہرے کو آپ نے پھیرا۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں بہادر بھائی کی بہن ہوں، آپ مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دیں، انشاءاللہ مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے۔ میں اپنے آنکھوں سے اپنے بہادر بھائی کی شہادت پر آنسو بھی نہیں بہاؤں گی، لیکن کم از کم مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دو۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی پھوپھی کا یہ انداز بیان دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے۔ حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑے کو پھٹا ہوا دیکھا، بکھرا ہوا دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھوپھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے آپ بھی زاروں کے تار رو پڑے۔ کتنا صبر ہوتا، کتنا صبر ہوتا۔ پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، یہ وہ صحابی تھے جنہیں سید الشہداء کا خطاب اللہ کے نبی نے دیا تھا، اور پتہ ہے یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے حمزہ کو دے دے یا عمرو ابن، دونوں عمر میں سے ایک عمر دے دے۔ اور حضرت حمزہ مسلمان بھی عجیب و غریب انداز سے بڑے بہادر۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ہیں، ابو جہل آیا اور اس نے ایک پتھر کھینچ کے نبی علیہ السلام کے سر پہ دے مارا۔ اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، لیکن مجبور کیا کر سکتے، اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ لیکن اس کنیز نے، اس لونڈی نے اس منظر کو دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ شکار کھیلنے اکثر صحرا میں نکل جاتے، چنانچہ جب شکار کھیل کر کے واپس آئے تو عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی
اس نے فوری طور پر حمزہ کو کہا تم کو معلوم ہے کہ آج کیا واقعہ ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے جہاں سے خون نکل پڑا۔ حضرت حمزہ نے جب یہ کہا میرے بھتیجے کو اس نے مارا، حالانکہ وہ کافر تھے، وہ بھی جانتے تھے جس دین کی طرف مخالف تھے، اس دین کے جس دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ لیکن برداشت نہ کر سکے اور سیدھا نیزے سے لے کر کے گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھدی گالی دی اور بڑی بری گالی دی، او بدبودار چوتڑ والے، اس طرح کا خطاب کیا۔ کہا میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تو نے مارا، اور ایسا کھینچ کے نیزہ مارا کہ جس طرح خون کا فوارہ نبی علیہ السلام سے چھوٹا تھا ایسے ہی اس کے سر سے چھوٹ پڑا، اور کہا تجھے نہیں معلوم کہ میرے بھتیجے کو تو مارا جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بے ساختہ، اور آئندہ میرے نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھنا، یہ نہ سوچنا کہ اس کا کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ رات بھر اسی کشمکش میں گزرا کہ کیسے یہ بات میری زبان سے نکل گئی کہ میں اس کے دین پر ہوں جبکہ میں محمد کے دین پر نہیں ہوں۔ چنانچہ اسی کشمکش میں نیند نہ آئی، صبح بھتیجے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھتیجے تو جو دین پیش کرتا ہے مجھے بھی بتا۔ نبی علیہ السلام نے چچا کے سامنے دین توحید پیش کیا۔ چچا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سچا رسول ہے۔ یہ سید الشہداء کا خطاب پانے والے حضرت امیر حمزہ، کفن دیا جا رہا ہے، نبی کے سگے چچا ہیں، کفن دیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی، اگر اس سے سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، اور اگر پیر ڈھانپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے چچا کا سر ڈھانک دو، میرے چچا کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر مدینے کے گھاس ڈال دو۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اسی حالت میں حضرت حمزہ حضرت عبداللہ کے ساتھ دونوں کو ایک قبر کے اندر احد کے میدان میں اتارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو ایک غزوہ حنین کا بڑا ہی دلدوز اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتاؤں نبوت کا، اور میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا، وقت بھی بڑھ رہا ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کیا بیان کریں اور کیا میں۔ غزوہ حنین آپ کو پتا ہے فتح مکہ کے سال یہ غزوہ ہوا، اور یہ وہ غزوہ تھا حنین کے لوگوں نے جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست دی تھی، مسلمانوں نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا تھا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی کثرت پر اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور یہ غزوہ حنین، اس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، چنانچہ 24,000 اونٹ آئے تھے مال غنیمت۔ کتنے؟ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے، 40,000 بکریاں ملی تھیں، 4,000 اوقیہ چاندی ملی تھی، اور 6,000 عورتیں گرفتار ہو کر کے آئی تھیں، اور بچے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے اور تھیں بوریوں کی بوریاں موجود تھیں۔ دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا، چنانچہ ان میں نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کے آئیں۔ ذرا واقعہ سنو، یہ رضائی بہن بھی گرفتار حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا، ان کا نام تھا شیمہ بنت حارث، حضرت شیمہ بنت حارث، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی کون تھی؟ بیٹی تھی۔ نبی علیہ السلام صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا، ان کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو، دشمن کی فوج میں دشمن کی طرف سے تم آئی ہو، ہم نے تم کو گرفتار کیا۔
کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ کہنے لگے مجھے لے کے چلو نبی کے پاس۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کہنے لگی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میرا نام شیبہ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، آپ بہت چھوٹے تھے، آپ بہت بچے تھے، میں آپ کو گودوں میں کھلاتی تھی۔ یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کہا میں بچپن آپ کو کھلاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلاتی تھی، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے۔ کہنے لگی کیا؟ کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندھا دیکھو، میں آپ کو لی ہوئی تھی، آپ نے میرے کندھے پہ دانت کاٹا تھا جس کے نشان اب بھی باقی۔ حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرط محبت سے رونے لگے۔ اور کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا۔ زمین پر بچھا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو، اس چادر پہ بیٹھو، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو، میں تمہاری عزت کروں گا، تمہاری تکریم کروں گا، میرے پاس چلو، مجھے خوشی ہوگی، اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی مجھے خوشی ہے، تم جہاں خوش رہو وہیں میں خوش ہوں، تمہیں اختیار ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے بڑی عزت اور بڑے ہدیے، بڑے تحفے، بڑے تحائف دے کر اپنی بہن رضائی بہن کو واپس کیا۔ اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے، کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری بہن جا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد جو گرفتار ہوئے تھے، جو مال اور دولت ملے تھے، ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے، جتنے بھی زر و جواہر تھے، سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب میں نے دے، سب واپس۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے۔ اصل میں کچھ ہماری غلطیاں، کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں، سیرتوں کے لکھنے والوں نے بھی جب بیان کی تو لڑائی، مار کاٹ چھانٹ، تاریخ اسلام بھرا پڑا ہے۔ پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے مسلمان جو حکومت کرتے تھے مار ہی کاٹ کرتے تھے، ان کے پاس نہ کوئی شفقت تھی، نہ کوئی محبت تھی، نہ کوئی اخلاق تھا، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھے، ہے کہ نہیں؟ بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ اسلام۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب، اپنے پیارے نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کل جہاں پروگرام ہوگا وہاں سوال جواب کر لینا، آج معاف کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔